ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 14 سورہ نحل اور آیت نمبر 23 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر احسن، جزاک الدائران، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ، رضی نفسہ، زینت عرشہ، مداد کلماتہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 123۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حنیف تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یعنی کہ اے یہود و نصارہ اور مشرکوں، سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، تم نے توحید ابراہیمی کو شرک کے ساتھ ملوث کر ڈالا، تم نے توحید ابراہیمی کو شرک کے ساتھ ملوث کر ڈالا، اور لہٰذا اب توحید کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے دعوت ابراہیمی کو اثر نو پیش کرنا ضروری تھا۔ یعنی کہ جب شرک اتنا زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ تم نے توحید ابراہیمی کو شرک کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ملوث کیا ہوا ہے، تو توحید کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے دعوت ابراہیمی کو پھر اثر نو پیش کرنا ضروری ہے کہ وہ کون تھے، کیا تھے، کیسے ہوئے، یکسو ہو گئے، کس چیز کے لیے یکسو ہو گئے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلیں گی۔ یہی کام محمد رسول اللہ نے بھی کیا۔ اس وقت ان کے وقت میں بھی لوگ مشرکین کعبہ، نام ہی مشہور ہے ان کا کہ مشرکین کعبہ، کعبے کے جو مشرک لوگ تھے، تو مشرکین کعبہ کے اندر بھی یہی چیز تھی کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کو نہیں مانتے تھے، اور شرک میں وہ بہت زیادہ ملوث تھے۔ تو اس آیت کا جو ایک حصہ ہے وہ وما کان من المشرکین یہاں پر اوپر بتایا گیا ہے، یہاں پر نئے سرے سے آیا ہے تاکہ یہ بتلایا جائے کہ جدید دین کا جو ہے جدید تعلق دراصل وہی توحید کا تعلق ہے۔ جدید دین کا جدید تعلق جو ہے دراصل وہی توحید کا تعلق ہے، کوئی انوکھی اور کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی توحید کی دعوت ہے جو پہلے دن سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے توحید کی ہی دعوت دی گئی ہے، اور آخر وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک توحید کی دعوت کا سلسلہ مستقل چلتا ہی رہا۔ لیکن آج ہم خلیفہ اور امت کے لحاظ سے ہمارے زمانے میں بھی کہ توحید کا ہی سلسلہ چلنا ہے، کیونکہ ہمیں بھی وہی مشرک ملیں گے اور کافر ملیں گے، یہودی ملیں گے، ہمیں بھی اس طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن ہم سب نے ہم سب امت نے کیا کام کرنا ہے؟ وہی توحید کا کام کرنا ہے جو ہمارے آبا ابراہیم آدم علیہ السلام نے کیا، اور سارے نبیوں نے کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ہم نے بھی پھر وہی چیزوں کو اثر نو لے کر چلنا ہے۔ تو جہاں تک تو یہ یہود کے ساتھ خاص جنہوں نے اختلاف کیا تھا، یہ ابراہیمی دین میں سے نہیں تھا، اسی طرح دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حصہ نہیں ہے، کیونکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کی تجدید کا نام ہے۔ اصول قواعد وہی ابراہیمی ہے، اور سب میں اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حرمت کو توڑ ڈالا تھا، بعض بچ گئے تھے اور اکثر جو عیسان کے بعد مسخ ہو گئے تھے۔ یہ مطلب عقیدہ توحید کا تسلسل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ یعنی عقیدہ توحید کہاں سے چلا؟ ایک دم شروع سے جب چلتا رہا، اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پھر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور پھر اس کے بعد اب یہ چیز یہاں سے چلتی رہی۔ تبلیغ دین کے اصول کچھ بتائے جا رہے ہیں کہ تبلیغ کرنے کے لیے اس کے کچھ اصول ہونے چاہیے۔ اب یہ ایک داعی جو یہ کام کر رہا ہے، جو ایک اللہ کا کارکن ہے، اس کو پھر یہ چیزوں کو، اصول کو اپنے پاس بہت اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، نوٹ کرنا چاہیے۔ کیا ہے اس میں؟ کہ عقیدہ توحید جسے ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا،
اور آخری دین محمدی نے اس کی تکمیل کی تھی، ٹھیک ہے۔ توحید جو تھی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کو تکمیل کی۔ اس عقیدے میں مشرکین اور یہود کے منحرف عقیدے کے درمیان کچھ اشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ یہ موقر کردہ گروہ جو تھا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کے مدعی تھے، یعنی ان کی پیروی کرتے تھے، اور اپنے آپ کو فرزان ابراہیم کہتے تھے۔ تو آخری کتاب میں بھی اسی چیز کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 125 128 تک میں اللہ تعالیٰ نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عقیدہ توحید کی تعلیم کو حکمت کے ساتھ پیش کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کے جو یہ ساری چیزیں تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بس آپ کو غیر ہدایت یافتہ لوگوں پر اظہار غم نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، ان کو اطمینان دلا رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ آپ کو غیر ہدایت یافتہ ہیں، جن کو ہدایت نہیں ملی ابھی، ان پر آپ اظہار غم مت کیجیے، تو اور ان کی خفیہ تدبیر پر تنگ دل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بھلا تو اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، تم ان کو اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ احسن مجادلہ کرو، احسن طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کرو، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لوگے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا نقصان تم کو پہنچایا گیا ہو، یعنی نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اگر تمہیں بدلہ لینا ہی ہے تو اتنا ہی لو جتنا وہ تمہیں پہنچا رہے ہیں، اور اگر تم نے صبر کیا تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ تو صبر کر، اور تمہارا صبر اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور ان پر غم نہ کرو، اور ان کی خفیہ تدبیر پر تنگ دل نہ ہو۔ یہ سب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا گائیڈ کر رہا ہے، کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سمجھیے کہ اگر کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بھی سمجھاتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ پر اتنا ہی پیار آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کتنا پیارے ہیں، کتنا رحمت والے ہیں کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کرنے سے تمہارے لیے نقصان ہو جائے گا، دنیا میں بھی تمہیں نقصان ملے گا اور آخرت میں تو پھر ملنا ہی ملنا ہے، تو تم ایسا نہ کرنا، تم یہ نہ کرو، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ تو آپ صبر کیجئے، اور صبر اللہ ہی کے ساتھ کیجئے، اور ان پر غم نہ کیجئے۔ آپ کوئی آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ غم زدہ ہو رہے ہیں، آپ اداس ہو رہے ہیں، تو آپ غم نہ کیجئے، اور ان کے خفیہ تدبیر پر دل تنگ بھی مت کیجیے۔ یہ لوگ آپس میں جو تدبیر کر کے آپ کو زچ پہنچانا چاہ رہے ہیں، آپ کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ ان پر تنگ دل مت ہوئیے۔ بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خوف خدا رکھتے ہوں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور وہ جو خفیہ تدبیریں کرتے ہیں یا جتھا بنا کر کے کسی کو کمزور سمجھتے ہیں، یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ایک پوری اپنا وہ بنا لیتے ہیں، مینجمنٹ کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے خسارے میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے کہ اور خوف خدا رکھتے ہیں جو لوگ، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، تقوی والے لوگوں کے ساتھ، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اگر ہمیں آج کے دور میں بھی اگر کچھ لوگ اگر خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں کسی کے خلاف، اس کو گرانے کے لیے، اس کی بےزتی کرنے کے لیے، یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، یا اس سے جیلس ہو گئے ہیں کہ وہ دین کا کام اتنا کیوں کر رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس سے اندر ہی اندر اس سے لوگ، بہت سارے لوگ خار کھاتے ہیں۔ جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ دو لوگوں کے اوپر آپ وہ کر سکتے ہیں، رش کر سکتے ہیں۔ رش کس طرح سے؟ کہ ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، آپ اس پر رش کر سکتے ہیں کہ کاش کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا۔ یا پھر آپ ان کے ساتھ جن کو اللہ نے دین کا علم بہت زیادہ دیا اور وہ دین پہ چلتے ہیں، تو ہم اس پر بھی رش کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم دے دے، اس کو اتنا علم دیا آپ نے، وہ اتنا ہے، تو ہمیں بھی اس کا علم دے دے۔ تو یہ دو چیز میں جو ہے نا ہم کسی سے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یا اس سے جیلس فیل کرنا، یا اس کو دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں کرنا، اس کو کمزور کر دینا، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کس کا ساتھ دے گا؟ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، تقوی والے، جو خوف خدا کے لیے اس کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ اپنا کام دین کا کرے جا رہا ہے، کرے جا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ اس سے جیلس ہو رہے ہیں اور اس کے راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ان کا ساتھ دے گا؟ دین تو تم کا کام تو تم بھی کر رہے ہو، لیکن تمہارا تو کھوٹ کپٹ ہے، تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا منافقت ہو تم؟
تم نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، حج بھی کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، اسکار بھی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن تمہارا دل صاف نہیں ہے کسی کے لیے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے. جیسا کہ میں نے بھی بتایا آپ کو کہ تبلیغ دین کے اصول ہونے چاہیے. کوئی جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ داعیے دین ہیں، ان کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اور جیسے ہی ہمارے اوپر یہ کوئی چیز حملہ کرے، استغفار کر کے اس کو جھٹک دینا چاہیے. اللہ ہمیں معاف کرے کہ میں کسی کے بارے میں ایسی باتیں سوچوں. تو قرآن نے دعوت حق کو جو ہے وہ ایک بنیاد پر قائم کیا ہے. دعوت حق کو قرآن نے ایک بنیاد پر قائم کیا ہے، اور اس کے وسائل اور طریقے بھی مقرر کیے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ایسی تو نہیں چھوڑا نا. تبلیغ کرنے کے لیے اگر اللہ نے ہمیں بنایا، خلیفہ ہمیں بنایا، نائب ہمیں بنایا، تو ہمیں طریقہ بھی سجھایا ہے کہ تم نے کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے تم نے اور کس چیزوں سے نہیں. تبلیغ دین کا طریقہ بیان کیا ہے. اب ہم ان اصولوں کو دعوت پر جیسا غور و فکر کر لیں کہ کیا بتایا گیا ہے. قرآن کا مقرر کردہ دستور دعوت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی ہیڈنگ ہے کہ قرآن کا مقرر کردہ دستور دعوت یہ ہے. اب ہم سوچیں اس کو کہ قرآن کس طریقے سے دعوت دینے کا ہمیں بتاتا ہے. ہم سیکھ رہے ہیں نا، ہم قرآن سے چیزیں سیکھ رہے ہیں. قرآن کا مطلب ایک اللہ کی آیت، ہمیں ہدایت مل رہی ہے. جیسے ہمارے والدہ ہمیں بٹھا کر کے سمجھا رہی ہیں کوئی بات، یا ہمارے والد صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو آپ نے یہ غلط کیا تھا، آپ کو ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے تھا، اب آئندہ کبھی بھی ایسا نہ ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے ہمارے لیے قرآن یعنی اللہ ہمیں بٹھا کر سمجھا رہا ہے کہ قرآن کا مقرر کردہ دستور دعوت ہے کیا، کیسے ہم نے دعوت دینا ہے. اب اس میں بھی ہم دائی کے لیے ایک اصول ہے. اس کے اندر دعوت حق کا پہلا اصول یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے. اب دیکھیں سارے ہم لوگ جتنے بھی یہاں پر ہیں، سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ بھی انشاءاللہ دین کا کام کریں گے تو ہمارے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. اور اگر جس کو کرنی ہی نہیں ہے وہ سوچے گا میں کیا کروں گی، میں تو لکھ کے کیا کروں، میں تو کام ہی نہیں کرنا ہے. اگر ہم پوچھیں گے کہ آپ کو دین کا کام نہیں کرنا ہے، کسی سے بھی ہم پوچھیں اگر، تو وہ کہے گا نہیں نہیں ایسی بات تو نہیں. لیکن اندر سے تو بات ایسی ہی ہے، اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے دین کا کام کرنا. جب دین کا کام نہیں کرنا ہے تو پھر سب کے قانون کو یاد رکھنا کہ جو 3 گروہ میں سے تو 2 گروہ وہی جائے گا جو دین کا کام نہیں کرے گا، نہ دوسروں کو منع کرے گا اور نہ خود رکے گا، یا اگر خود رک جاتا ہے لیکن دوسروں کو بھی نہیں روکتا ہے. اور جو تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کا کام کرتا ہے، جو برائی سے روکتا بھی ہے اور خود بھی رکتا ہے، وہی گروپ جنت میں جائے گا. اس بات کو یاد کر لے، میں نے آپ لوگ کو رٹا دیا تھا یہ والی بات کہ اس کے علاوہ کسی کی گنجائش ہے ہی نہیں. اگر میں کہوں کہ دیکھیں دعوت دین کا اصول کیا ہے، آپ لوگ نوٹ کریں اور اپنی اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں. ہم سوچیں گے کہ میں نے تو کرنا ہی نہیں ہے، میں تو کوئی ہوں بھی نہیں کوئی دعوت دین کو کام پھیلانے والی، مجھے کیا ضرورت ہے میں نوٹ کروں. اس کا مطلب آپ کا پہلے سے ہی ارادہ ہے کہ میں تامرون بالمعروف کا کام کروں گی ہی نہیں. صاف اور ستھری بات ہے. تو یہاں پہ میری پیاری بہنوں، آپ اللہ سے ڈرنے والے بنے، اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کریں. اور ہر آدمی یہ سوچے چاہے آپ کو کوئی راستہ نہ ملے لیکن آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں دین کا کام کرنا چاہتی ہوں، مجھے سکھا دیں. میں یہ چاہتی ہوں، میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے مگر میں نے یہ کام کرنا ہے. جب آپ نے ٹھان لیجیے گا کہ کرنا ہے تو پھر اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال دے. تو یہاں پر پہلا اصول کیا ہے دعوت دین کا؟ پہلا اصول یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ دعوت دینی. کیسے دعوت دینی چاہیے، کیسے نہیں دینی چاہیے، کس موڈ میں دینی چاہیے، کس وقت دینی چاہیے، کون سا وقت ہوتا ہے. پتہ چلا جی کوئی غلط رسم و رواج وہاں گھر گھر چل رہی ہے، اس جگہ پہ محفل بسی ہوئی ہے ان لوگوں کی، گانے کی اور سب کی، اور آپ اس وقت کہہ رہے کہ دیکھیں یہ بہت گناہ کا کام کر رہی ہیں آپ، دیکھیں جی آپ یہ غلط بات کر رہی ہیں آپ. تو کیا اس وقت جا کے وہ بند کر کے سب کو کہے گی چلو بھائی یہ پروگرام کینسل؟ اتنی آپ کی بات میں اثر ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گا؟ نہیں آئے گی نا اس وقت سمجھ. تو اس وقت کہنے کا وقت نہیں ہوتا ہے. تو حکمت سے کے ساتھ آپ ان کی بات کریں. مخالفتوں کے احوال عزت پر غور کیا جائے، یعنی جو مخالف ہے وہ کس بات پر مخالفت کر رہا ہے اس پر غور کر کے بات کریں آپس میں. ہر بار کی دعوت کا مقدار کا لحاظ رکھا جائے تاکہ کسی شاخ نہ گزرے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ابھی یہ پہلا نقطہ ہے یہ سارا کہ کسی کی بات کو دیکھا کہ اس کے اوپر شاخ نہ گزرے، یعنی کہ اس کو بالکل پسند نہیں آ رہی آپ کی بات. جب اس کا شکل بن رہی ہے یا اس کا موڈ نہیں ہے سننے کا یا اس کا ویسا ہے تو پھر آپ اس وقت تھوڑا اپنے آپ کو روک لیں. دوسرا بھی وقت آئے گا نا، ہر وقت اس موڈ میں نہیں رہے گا وہ. لیکن جس وقت اس کا موڈ خراب تھا یا گھر میں کوئی پریشانی تھی یا اس کو کوئی پریشانی تھی، اس کے گھر میں سب لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور آپ گئی اس سے ملاقات کرنے کہ میں ان کو جا کے دین کی دعوت دوں. بھائی وہ تو ابھی گھر میں اتنے یہ لوگ پریشان ہیں، مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کی بات کون کسی کو سمجھ آئے گی اس وقت. تو ہمیں سب دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا وقت ہے جب اس کو دعوت ہماری شاخ نہ گزرے.
اور بوجھل نہ ان کو معلوم ہو۔ اور پھر اسی کی طرح اور پھر اس کے احکامات اور تکلیف کے برداشت کے لیے وہ تیار کیا جائے۔ یعنی کہ اگر آپ کو فرض کرے دین کا کام کوئی ایسا ہے تو اس کو وہ احکامات کو تکلیف اس کو نہ ہو زیادہ برداشت کرنا، اور پھر ان کی احکامات کا بوجھ رکھا جائے، مبادہ کہ اسے شاق نہ سمجھے۔ یعنی کہ جب اس پر کوئی کام دینا چاہ رہی ہوں تو پہلے اس طرح دیکھ لیں کہ اس پر کوئی مشکل اس کو نہ لگے، کوئی شاخ نہ گزرے، جو آسانی سے وہ کر سکتا ہے پہلے اس کو شروع میں اسی طرح سے رکھیے کہ آسانی کے ساتھ رکھیے۔ اس طریقے کو مد نظر رکھا جائے، اس کے ساتھ انہیں دعوت دی جائے ان سب چیزوں کے ساتھ۔ جب ضرورت کا تقاضا ہو تو اس طریقے میں تبدیلی کر لیں، پھر آہستہ آہستہ دیکھیں کہ ہاں وہ اب چیزیں صحیح ہو رہی ہیں تو اب ہم تھوڑا سا اس پر زیادہ، تھوڑا سا زیادہ، تھوڑا سا زیادہ اس پر ڈالتے جائیں۔ تو دعوت میں بہادری بھی ضروری ہے اور دفع بھی ضروری ہے، اور یہ سب چیزیں حسب ضرورت اور حسب بوقت ضرورت ہی استعمال کیا جائے۔ کس وقت ضرورت ہے، کس وقت نہیں ہے، کس وقت کہنا چاہیے، کس وقت نہیں کہنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں بتایا وہ کیا تھا؟ حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، تو حکمت کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، آ جاتی ہیں۔ اب جس کا دوسرا نقطہ ہے وہ ہے دعوت میں جو ہے کہ ایک درمیانی مطلب وہ رکھا جائے تاکہ وہ آہستہ سے مخالفتوں کے دلوں میں داخل ہو جائے، یعنی کہ اس کو آرام سے، ٹھنڈے دل سے، اور اس کو اندر ایک اتنا ہی ڈالے جتنا وہ برداشت کرے۔ جیسے کہ ایک دم نیا کوئی فرد ہے، فرض کرو دین جانتا ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو آہستہ آہستہ اس کو غیر محسوس طریقے سے احساس اور شعور کی گہرائی میں ہم اس کو اتاریں گے، آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے، اس کو اندازہ بھی نہ ہو کہ کوئی میرے پر کام کر رہا ہے، اور یہ پتہ ہے یہ ہمارے لیے، میں تو اسی طرح کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی یہی سمجھا رہی ہوں کہ ہمارا جو ایک صحیح طریقے سے جو دعوت دینے کا طریقہ ہوتا ہے نا، بولے آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں اکثر آپ لوگوں سے بھی پوچھتی ہوں، میں نے کہا مجھے کیوں سمجھ آ گئی، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ تو کیا ہوتا ہے، یہ غیر محسوس طور پر احساس شعور کی گہرائی میں ان کے اتاری ہے، اس کو پتہ ہی نہ چلے اور اس کا آپ کا کام بھی ہو جائے۔ ضرورت کے بغیر ڈانٹ پاٹ اور سختی سے کام نہیں لیا جائے، کوئی ضروری نہیں کہ سختی کے ساتھ ان سے کام لیا جائے۔ ہاں اگر ضرورت ہے، نقصان پہنچ رہا ہے دین کو، اس کے نظام میں خرابی، خلل پیدا ہو رہی ہے، اس کے کام میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو پھر ہلکی پھلکی سی ڈانٹ کوئی معنی نہیں، وہ نہیں ہوتی، کوئی مشکل مطلب غلط بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، لوگوں کی خطاؤں کو فاش نہیں کرنا چاہیے، کسی کی کوئی غلطی ہو گئی کسی سے تو پتہ چلا ہم سب کو ہنس ہنس کے سنا رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر غفلت اور نسیان کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ وہ بھول جاتا ہے انسان، بعض دفعہ جو ہے وہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے، یا وہ عجیب سا ہو جاتا ہے وہ، تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، نادانی میں بھی سرزد ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایک طرح سے ہم سمجھو بے وقوف کہتے ہیں کہ بالکل عقل نہیں، اس نے پتہ نہیں کیسے کر دیا۔ اب نادانی کیا، غلطی سے اس کو مطلب اس کا احساس ہی نہیں تھا کہ میرے لیے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم ابھی دیکھ کر بتا رہے ہیں، ورنہ یہ باتیں تو ہم لوگ ایسے عام زندگی میں بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، نیک نیتی جہالت سے کام جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے۔ اور پھر واعظ و نصیحت اور نرمی کے ساتھ دلوں کے میں اپنی جگہ بنانی چاہیے، اور جدا جدا قلوب کو جوڑ دیتی ہے۔ جب میرا دل الگ ہے، آپ کا دل الگ ہے، لیکن ہم دونوں کا دل جڑ جاتا ہے آپس میں، جیسے الگ میرا دل الگ ہے، جدا جدا ہے، آپ کا دل الگ ہے، لیکن ہمارا دل جڑ جاتا ہے۔ کس طرح جڑ جاتا ہے؟ نرمی سے، محبت سے، حکمت سے، دانائی سے، عقل مندی سے، اس طرح سے ہمیں دل کو جوڑ لینا پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سختی سے یہ فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے، سختی سے آپ کیسے کسی کو منوائیں گی؟ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے بھائی، وہ آپ کی بات کیوں سنے گا؟ لیکن جب آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کے آپس میں ون ٹو ون جس کو آپ کی محبت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور یہ وہ، تو اس کے مسائل کو سننا، اس کے ہیلپ کر دینا، یہ سب چیزیں ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہیں۔ تیسری چیز جو ہے، بہتر اور احسن طریقے کے ساتھ جدال کرنا، مخالف پر بوجھ نہیں ڈالا جائے اور نہ اسے ذلیل کیا جائے۔ مخالف ہے نا، وہ ابھی آپ کی بات کو نہیں سمجھا ہے اس نے، تو اس پر ہم بوجھ بھی نہیں ڈالیں اور نہ اس کے ہم ذلیل کر کے لوگوں کو بتا کے دیکھو یہ تو ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، دین کی بات ہی نہیں سمجھتا ہے، دین پر چلتا ہی نہیں ہے، دین کا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے کوئی اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اسی طرح مخالف جو ہوتے ہیں، مخاطب جو ہوتے ہیں، مخالف بن کر سامنے نہیں آئے ان کے، اور اس کے دل میں دائی کی محبت پیدا ہوگی، اور وہ سمجھے گا کہ دائی مجھ پر غلبہ پانے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ جو دائی ہے، اگر میں دعوت دے رہی ہوں
تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مجھ پر زبردستی نہیں کر رہا ہے، مجھ پر غلبہ نہیں ڈالنا چاہ رہا ہے کہ میں تم پر غالب آ جاؤں، نہیں، بلکہ میں تو تم کو اپنے ساتھ ملا رہی ہوں کیونکہ مجھے دین کی سمجھ آ گئی ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو بھی سمجھا دوں۔ لیکن اگلا بندہ جس کے اندر بالکل سمجھ نہیں ہے، وہ بولے گا دیکھو یہ مجھے نا جوڑ رہا ہے اپنے ساتھ، دیکھو یہ مجھے نا اس میں ڈالنا چاہ رہا ہے، تو ڈالنا چاہ رہا ہے تو کیا ہو گیا، کوئی غلط چیز میں تو نہیں ڈالنا چاہ رہا ہے، جنت کا راستہ بتا رہا ہے۔ میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ میں اس راستے پر آئی ہوں، آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اس راستے پہ کیوں آئی ہیں؟ میں اس راستے پہ اس لیے آئی ہوں کہ مجھے جنت کا راستہ مجھے اس نے سکھایا ہے، مجھے جماعت اسلامی نے جنت کا راستہ دکھایا ہے، جنت کے راستے کی مجھے اس نے آگاہی دی ہے، اور میں نے جب قرآن اور حدیث اور سیرت کو پکڑ لیا ہے، اجتماعیت کو پکڑ لیا ہے، تو مجھے جنت کا راستہ سامنے ہمارے آ گیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں یہاں پر، بلکہ میری اصلاح چاہتا ہے وہ جو اگلا بندہ وہ سمجھے، مخاطب کو مطمئن کیا جائے اور اسے حق تک پہنچانے کی کوشش کیا جائے۔ یہ سب چیزیں ایک دائی کے لیے اس کو تو نوٹ کر کے رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر یہ سب چیزیں کوالٹی ہونی چاہیے۔ انسانی نفس میں بڑائی اور انات کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ جب انسانی نفس ہے نا، سب کا نفس ہے، انسان کے اندر بڑائی بھی آ جاتی ہے اور پھر انات بھی آ جاتی ہے اور اپنے آپ کے اندر تکبر بھی آ جاتی ہے، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ تو اس کو اپنا احساس ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں کہاں سے میرا شیطان مجھ پر حملہ کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو بالکل ہر وقت اپنے آپ کو ٹائٹ اور گرفت میں رکھنا چاہیے۔ جو انسانی نفس ہے، کبھی بڑائی آ جاتی ہے، کبھی انات کے جذبات ہو جاتے ہیں، وہ نرمی کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترک کر دیتا ہے، پھر وہ مگر شدت سے اسے جہالت کی حمایت پر آمادہ کرتی ہے، چاہتی ہے کہ نہیں نہیں صحیح کر رہے ہو تم، بالکل صحیح کر رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ یہ تمہارے اندر جو ہے نرمی اگر ہوتی تو تم اپنی سب کی رائے مان لیتے، اپنی رائے کو ترک کر دیتے، چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب سب کی اگر اتفاق ہو گیا، رائے ہو گئی، جیسے شورائی نظام ہے قرآن کے اندر بھی، سورہ شورا بھی ہے اس کے اندر، جب ایک فیصلہ کر لیتی ہے یا جب سب مل کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اس میں ایک آدمی کی بات کو پھر اتنا نہیں مانا جائے گا۔ تو اس طرح ہمیں پھر غصہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ بھائی میری بات تو مانے ہی نہیں کسی نے۔ پھر اگر اس طرح اگر خیال آتا ہے تو وہ سمجھیے ہمارے نفس ہمیں اکسا رہا ہے برائی کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو شکست خورا محسوس کرے تو ضد پر اڑ جاتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل جو ہے صداقت پر رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دائی کے اس معاملے میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، وہ مجھے ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کو اس کے دل میں حق کی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ جب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو اگلا بندہ جو مجھے یہ اس راستے پہ لانا چاہ رہا ہے، اس کے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے، وہ کوئی اپنا مفاد نہیں چاہ رہا ہے، وہ میرے لیے پریشان ہو رہا ہے کہ تم دین کی طرف آ جاؤ، یہ بات اس کے دل میں حق کی محبت پھر پیدا کر دیتی ہے۔ حق کی محبت، اگر ہم دین کے اوپر چل رہے ہیں تو ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں نا، ہم حق کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے اس میں، یہ ہمیں دین کی طرف لانا چاہتا ہے، ہمیں دنیا کی گندگی سے بچانا چاہتا ہے۔ تو سب سے بڑا خیر خواہ تو پھر وہی ہوا نا، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ تھے، جس طرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو دائی بن کر دعوت دیتے تھے، چونکہ دعوت حق میں دائی کی اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دائی کو سنانے کے لیے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں گمراہ کون ہے، اور وہی ہدایت یا فنون کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دائی کے لیے یہ والی آیت بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں گمراہ کون ہے، کس کے اندر منافقت ہے، کس کے اندر جھوٹ ہے، کس کے اندر دکھاوا ہے، کس کے اندر بغض ہے، کس کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے، یا یہ دائی صرف دین کے لیے کام کر رہا ہے مخلص ہو کر، خالص ہو کر۔ اللہ تعالیٰ کو خالص چیز پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کو خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں کون گمراہ ہے، اور وہی ہدایت یافتہ کو بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت لے رہا ہے۔ بس دائی کو اس کی ذاتی انا کا مسئلہ بنانا درست نہیں ہے، اور وہ تو دعوت پیش کرے اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ بہت آپ زبردست ہیں، بہت زبردست ہے اللہ رب العالمین۔ بس اس کو میں یہاں پر روکتی ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔